پہلے جب مسلمان تھے، اب میں سب سے پہلے تو یہی گائیڈ کرنا چاہوں گا سب کو کہ ایک ترکش ڈرامہ سیریز چل رہا ہے، میں نے لائف میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا، میری لائف کا وہ فرسٹ سیریل ہے جسے مجھے واقعی مزہ آیا اور جسے میں کھل کر کہتا ہوں سب کو کہ ہر مسلمان کو وہ دیکھنا چاہیے۔ ترکش لوگوں نے وہ بنایا ہے، ارطغرل سیزن ہے اور اس کے 5 سیزن آئے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تھی جو کہ پچھلے 100 سال پہلے ختم ہو گئی ہے، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور 600 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت چلی ہے دنیا پر۔ تو وہ جب ٹوٹی ہے، اس کے زوال ہیں اور وہ کیسے قائم ہوئی تھی، سارا اس میں اس کا شروع دکھایا گیا ہے۔ ایک ارطغرل ایک بندہ تھا، ایک قبیلہ تھا کائی، جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا۔ اس کا باپ تھا سلیمان شاہ، اس نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائیں گے۔ اس کا وہ ایمان تھا اور اس نے اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے یہی چیز سکھائی کہ ہم یا تو لڑیں گے یا شہید ہو جائیں گے، ہم دین کے لیے لڑیں گے۔ پھر ان کے سامنے ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے اور انہوں نے بہت سی مصیبتیں دیکھی، یہاں تک کہ ان کے لیے گھر رہنے کے لیے نہیں تھے، وہ خیموں میں رہا کرتے تھے، تو خیمے جلا دیے گئے، ان کے بیوی بچوں کو جلا دیا گیا، منگولوں نے حملے کیے ان پر۔ اس کے علاوہ کرسچنز لوگ تھے جو کہ آج بھی سیاست ان کا شروع سے ہی سیاست ایسی ہے کرسچنز کی کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، خود کبھی نہیں لڑتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اسی طرح آپس میں لڑا کر رکھا، الجھا کر رکھا اور ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اگر خود محنت کریں گے اور ہم رات دن ایک کر دیں، اپنے آپ کو اس طرح راغب کر لیں، اس طرح سے تیار کر لیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے، اپنی فیملی کو بھی آگے بڑھانا ہے، خود بھی آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہر انسان صرف اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کا سوچ لے، خود آگے بڑھنے کا سوچ لے، تو پاکستان خود بخود آگے بڑھ جائے گا۔ سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم خود کو اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں ایمانداری پر۔ یہاں پر میں نے یہ بات دیکھی تھی، اس دن سے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک دنیا میں ایک آدمی ہے ایسا ہے جسے انسان بدل سکتا ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ وہ خود ہے۔ انسان خود کو بدل سکتا ہے، اور یہ اچھائی کی باتیں میں کوشش کرتا ہوں ہر ایک کو بتاؤں، کیونکہ اسے بتانے سے یہ نہیں ہے کہ میں اگلے کو بدل رہا ہوں، بتانے سے یہ ہے کہ میں خود کو چینج کر رہا ہوں۔ جب میں کسی کو اچھی اصلاح کے لیے باتیں کروں گا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ میں خود اس پر عمل کروں، کیونکہ بتانے سے مجھے کہ میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے خود بھی ان پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے میں یہ چاہوں گا کہ سب لوگ اپنے کام کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ اور ایک اور چیز جو پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی شرم کی بات بن رہی ہے، بلکہ پورے ایشیا کے لیے، پاکستان اور ہندوستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ جھوٹے مانے جا رہے ہیں۔ پشاور چلے جائیں، پشاور کے لوگ کہتے ہیں لاہور کے اور پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ کہیں چلے جائیں، اب ترکی نے، پہلے ترکی ہمیں ویزا دیتا تھا 1 سال کے لیے اور اس کے بعد ہمیں ایکسٹینڈ کر دیتا تھا وہاں رہنے کے لیے کہ ہم سٹے لے لیتے تھے۔ اب انہوں نے وہ بھی پابندی لگا دی ہے، اب وہ 1 سال کے بعد ویزا نہیں دے رہے ہمیں، وہ کہہ رہے 1 سال کے بعد واپس اپنے ملک جاؤ اور اس کے بعد دوبارہ سے ویزا لے کر آؤ، ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی اور ہندوستانیوں، صرف انہوں نے پاکستانی اور ہندوستانیوں کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کیا۔ حالانکہ ترکیش تو مسلمان لوگ ہیں، وہ تو مسلمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہم تو مسلمان تھے۔ انہوں نے صرف اس لیے پابندی لگائی کہ ہمارے لوگ وہاں پر جاتے تھے، اسٹے کا ویزا نہیں لیتے تھے اور چوری چھپ کے رہتے تھے اور پھر وہاں پر کام کرتے رہتے تھے، اور انہیں اس بات سے غصہ آیا۔ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے سچے مسلمان تھے، انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اگر دین پر ان کا سگا بھائی بھی نہیں چل رہا تو اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو دین اسلام پر نہیں چلے گا، جو جھوٹ بولے گا، اسلام کا کاربند نہیں رہے گا، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، وہ چاہے میرا چاچا ہو، چاہے میرا بھائی ہو۔ اب ارطغرل کا بیٹا تھا عثمان، جب دادا نے یہ خواہش ظاہر کی تھی تو بیٹے نے اس کی پیروی کرتے ہوئے کافی علاقوں کو فتح کیا۔ یہ وقت ہے سلطان علاء الدین کا، جب سلطان علاء الدین کی حکومت چل رہی تھی تب کی بات ہے، اور یہ اس وقت حکومت تقریباً جو سننے میں آیا ہے 400 کے قریب ملک بتائے جاتے ہیں ٹوٹ کر، جو سلطنت عثمانیہ سے ٹوٹ کر ملک بنے ہیں۔ تو یہ منگولوں نے علاء الدین
کی حکومت کے دور کی بات ہے کہ یہ ارطغرل نے یہ جنگ شروع کی تھی. سب سے پہلے اس نے جنگ شروع کی تھی منگولوں سے. منگولوں کے بعد اس کی جنگ چلتی رہی ہے ان کرسچنز کے ساتھ اور اس نے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کافی سارے علاقوں کو فتح کیا تھا. لیکن اس کے بعد وہ بزرگ ہو گیا اور اس کا بیٹا عثمان, اس کے 3 بیٹے تھے, گندوز, ایک اور بیٹے کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن تیسرے نمبر پر عثمان تھا. عثمان ایک ذہین بچہ تھا, بچپن سے ہی غریبوں کے لیے بہت زیادہ جذبہ رکھتا تھا اور بہت زیادہ جذباتی بھی تھا. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ سیکھتا گیا اور پھر اس میں کنٹرول آ گیا. جو انسان جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور زیادہ وقت تک محنت کرتے رہنا چاہیے. شروع میں ہم جب محنت کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گاہ جا رہی ہے, ناکام ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں وہ رائے گاہ نہیں جا رہی ہوتی, وہ آگے کے لیے ہماری اکٹھی ہوتی جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اچانک سے اللہ تعالیٰ ترقی دے دیتا ہے. اس ترقی کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے, ہمیں فوری سے جذباتی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم محنت کرتے جا رہے ہیں اور ہماری محنت تو ضائع ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو تھامس ایڈیسن 1000 دفعہ جب بلب کے لیے وہ پریکٹیکل کر چکا تھا تو وہ ہار مان جاتا, لیکن اس نے ہار نہیں مانی. اور دیکھ لو آج پوری دنیا کو روشن کر دیا اس نے. پوری دنیا میں بلب کے ایجاد ہونے کے بعد ہی روشنی شروع ہوئی ہے. تو اسی طرح سے ہے کہ پہلے ہمیں ناکامی ملتی ہے. اگر ہم ناکامی کو دیکھ کر پیچھے رک گئے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتے رہنا ہوگا, ناکامیوں کا سامنا کرتے رہنا ہوگا. اور جیسے کہتے ہیں پہلی ناکامی ہی ہماری سب سے پہلے ترقی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. تو ناکامیوں سے نہیں ڈرنا ہم نے. کچھ لڑکے تھے میرے ساتھ کے ساتھی تھے جو اس وقت ان کی سپلی لگ گئی, میٹرک کی سپلی لگ گئی. وہ کہنے لگے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ڈانٹا ہے, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. کچھ لوگ, میں بھی کلاس میں تھا تو انہوں نے میرے سامنے جب ذکر کیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, خودکشی کی بجائے آپ رات دن محنت شروع کر دیں, نیند چھوڑ دیں, روٹی چھوڑ دیں, لیکن محنت نہ چھوڑیں. تو جب آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اور پھر ان میں سے کچھ لڑکے ایسے ہیں کہ ابھی وہ ایک میرا دوست ہے جو ہائر فیکٹری میں لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس کی 30+ پے چل رہی ہے. تو انہوں نے محنت کی, پھر ان میں سے کچھ لوگ ہار مان گئے, پیچھے ہٹ گئے. تو جو پیچھے ہٹ گئے وہ ناکام ہو گئے, جو آگے بڑھے وہ کامیاب ہو گئے. تو ہمیں گر کر دوبارہ اٹھنا ہے, پھر پلٹنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم منزل تبھی پا سکتے ہیں جب ہم ہار نہیں مانیں گے. وہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل گئے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی, انہوں نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ترقی کر گئے. اب ایک بچہ ہے جسے میں پڑھا رہا ہوں اس وقت, A لیول کا ہے, آسٹریلیا سے. اسے دیکھ کر میں اکثر یہ بات بولتا ہوں. وہ خود کہتا ہے کہ سر میں بھی مسلم ہوں, میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں, تو ہم وہاں پر کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور وہاں پر ہمیں چانسز ہی نہیں ہوتے کسی پر کہ ہم ٹرسٹ کریں یا نہ کریں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم آنکھیں بند کر ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی دھوکہ نہیں ملا وہاں پر. اور یہاں ہم سنتے ہیں کہ ہر بندہ دھوکہ دیتا ہے. تو مجھے افسوس ہوا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے سر ایسا کیوں ہے. تو میں اسے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتے. اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ہم ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم بھی ترقی کر جائیں. اب وہ لوگ یا امریکہ کی بات کر لیں, آسٹریلیا کی بات کر لیں, مطلب جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے, وہ رات دن محنت کرتے ہیں لیکن ایمانداری سے کرتے ہیں. وہ کہہ رہا کہ سر میرے ایک دوست نے وہاں پر پریکٹیکل کیا, اس نے 200 والٹ لے لیے, 200 والٹس اس نے ڈیوائڈ کر کے اور مختلف جگہوں پر پھینک دیے اور ان میں ایک کاغذ رکھ دیا, اس میں اپنا فون نمبر لکھ دیا اور ان میں سب میں تھوڑے تھوڑے پیسے بھی رکھ دیے چیک کرنے کے لیے, دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں والٹ واپس کرے گا. تو 200 میں سے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 163 بندوں نے کال کر کے واپس کیا. تو وہ جب پرسنٹیج نکالی گئی تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 83% لوگ تھے جنہوں نے واپس کر دی والٹ. تو پھر ہم یہ وہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو یاد نہ رہا ہو یا کوئی ایسے مسائل میں پھنس گئے ہوں کہ وہ فون نہیں کر سکے, لیکن اس سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہاں کے 100% میں سے 90% لوگ ایماندار ہیں. اگر ہم بھی 90% لوگ ایماندار ہو گئے تو میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں بھی ان ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کر دے گا. تو ہم اپنی نسلوں کے لیے, ہم اپنے مسلمان ہونے کے لیے, میں چاہتا ہوں
کہ ہم سب محنت کریں تاکہ مسلمانوں کی عزت بحال ہو سکے اور مسلمان آگے بڑھ سکیں۔ مسلمان صرف بر صغیر کی طرف سے یا مشرق کی سائڈ سے ہی ذلیل ہو رہے ہیں، مغرب کی سائڈ پر چلے جائیں مسلمان عزت سے جی رہے ہیں، تو ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم شکار ہو گئے ہیں ان کی سازشوں کا۔ انگریزوں نے ہمیں پیسے کے لالچ میں پھنسا دیا ہے، ہم پیسے کے لالچ میں جھوٹے ہو گئے، صرف اور صرف اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہی ساری برائیاں پھیل رہی ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے ہی ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور دبتے جا رہے ہیں۔ ہماری عزت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری ویلیو بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنی عزت اور اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ اگر جھوٹ چھوڑ دیا تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم عزت بھی پا جائیں گے اور ہم ترقی بھی کر جائیں گے۔ میرا بھائی کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے تو آ جائے۔